بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صحابی رسول کو پھانسی دینے کے تمام انتظام مکمل ہو چکے تھے۔ پھانسی دینے کا انتظام مکہ مکرمہ میں مقام تنعیم میں کیا گیا اور اس کی خوب تشہیر کی گئی۔ کفار مکہ بدر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹولیوں گروہوں کی شکل میں تنعیم کی طرف بھاگے جا رہے تھے اور ہر کوئی ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو پھانسی دیتے وقت وہ اپنا پورا حصہ ڈالنا چاہتا تھا۔ آج ظلم کی انتہا ہونے والی تھی۔ تنعیم کے مقام پر بہت ہجوم ہو چکا تھا۔ مرد اور عورتیں اپنے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جس کو کچھ نہ ملا اس نے پتھر اٹھا لیے۔ اچانک کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار کو مقتل کی طرف لا رہے تھے۔ شاید زمین و آسمان کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ شاید آسمان کی آنکھ نے اس سے پہلے کوئی ایسا منظر نہ دیکھا ہو۔ پوری سچائی کی عظمت اور مجاہدانہ وقار کے ساتھ اپنی آنکھوں سے پھانسی کا پندھا دیکھ چکے تو اتنا فرمایا، اگر ممکن ہو تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ میرے اللہ، کبھی مسلمانوں کو نماز اتنی عزیز تھی، جان سے بھی زیادہ عزیز، آج ان کو کیا ہو گیا ہے؟ مشرکین بولے، یہ نہ کہنا کہ مکہ والے اتنے بے وفا نکلے کہ میری آخری خواہش پوری نہ کی۔ مکہ والوں نے کہا کہ پڑھ لو نماز۔ وہ قبلہ رخ ہوئے۔ قیام رکوع کے بعد جو سر اترنے والا تھا وہ رب کے حضور جھکا دیا، پھر جلدی سے سلام پھیرا اور کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پکڑ کر تختہ دار پر چڑھا دیا اور اپنی اپنی ترکش سے سارے تیر نکال کر چلا دیے۔ تلواروں اور خنجروں والے آپ کا زندہ حالت میں مسئلہ کرنے لگے۔ کوئی ہاتھ کاٹ رہا تھا، کوئی بازو اور کوئی چہرہ نوچ رہا تھا، اور جن کے پاس پتھر تھے وہ مارنے لگے۔ اسی حالت میں کسی نے کہا، اب تم پسند کرتے ہوگے کہ تمہاری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھانسی چڑھ جائے، نعوذ باللہ، اور تم بچ جاؤ۔ فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں آرام سے رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ اور پھر خون سے بھرے ہوئے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنے رب سے عرض کی، میرے اللہ، اس حال کی خبر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے۔ اللہ ان سب ظلموں کو شمار کر لے۔ ان کو اس کا مزہ چکھا اور اس کے ساتھ ہی آخری ہچکی لی اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ پاک باز بندے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔